بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، فقہ المعاملات المالیہ کے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کے 10 موضوعات میں سے پہلے 2 موضوعات ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، خرید و فروخت اور ربا سے متعلق۔ تیسرا موضوع ہمارا جاری ہے جو کہ ہے شرکت اور مضاربت کے اصول اور احکام۔ اس تیسرے موضوع کے اندر بنیادی طور پر 2 عنوانات ہیں، ایک ہے شرکت اور دوسرا ہے مضاربت۔ شرکت کے بارے میں گزشتہ کچھ نشستوں میں ہم نے 5-6 نشستوں میں ہم نے اس کی تفصیلات مکمل کر لی ہے۔ آج اس تیسرے موضوع کا دوسرا عنوان مضاربت کے اصول اور احکام شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کی جو نشست ہے یہ نشست نمبر 63 ہے، اور آج سے ہم مضاربت کے اصولی مباحث شروع کریں گے۔ مضاربت کے بارے میں قدیم فقہاء نے بھی اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اسی طرح معاصر علماء نے بھی مضاربت پر کئی تفصیلی مباحث لکھے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کو اور ان کے بنیادی باتوں کو اگر نکات کی شکل میں جمع کیا جائے تو ہمارے سامنے یہ نکات بنیادی طور پہ آتے ہیں۔ تقریباً یہ 13 نکات ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ مضاربت کا تعارف، مضاربت کا ثبوت، مضاربت کی فقہی حیثیت، مضاربت کا لزوم، پھر مضاربت کی اقسام، سرمایہ کے اصول، اخراجات، پھر نمبر 8 سے نفع نقصان کے اصول، مضاربت فاسدہ کا حکم، مضارب کی حیثیتیں، مضارب کے حقوق اور فرائض، مضاربت کا اختتام، مضاربت کے عمومی ضوابط۔ تو یہ چند بنیادی جو بڑی باتیں ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے اس کو مکمل کریں گے۔ تو آج سے ہم یہ مضاربت کے اصول اور اصولی مباحث شروع کریں گے۔ جہاں تک پہلے عنوان یا پہلے نقطے کی بات ہے، مضاربت کا تعارف، تو مضاربت کا جو لفظ ہے یہ باب مفاعلہ کا مصدر ہے، ضربہ سے بنا ہوا ہے۔ ضربہ کا جس طرح ایک معنی مارنا آتا ہے، اسی طرح اس کے دوسرے لغوی معنی ہے سفر کرنا۔ تو مضاربت کے جو ہے بنیادی طور پر دوسرا معنی ہی یہاں پر ملحوظ ہے، جو کہ ہے سفر کرنا۔ چونکہ مضاربت کے کاروبار میں بھی مضاربت کے لیے اور کاروبار کے لیے سفر کیا جاتا ہے، اس لیے اس معاملے کو بھی مضاربت کہتے ہیں۔ جہاں تک مضاربت کی فقہی اور اصطلاحی تعریف ہے تو آسانی کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ پارٹنرشپ اور شرکت ہی کی ایک صورت ہے۔ البتہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹنر یا ایک فریق کی طرف سے مال ہوتا ہے، انویسٹمنٹ، اور دوسرے فریق یا دوسرے پارٹنر کی طرف سے عمل ہوتا ہے، وہ ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے۔ دونوں مال نہیں لگاتے۔ اگر دونوں فریقین نے یا تمام پارٹنرز نے پیسے لگا دیے، وہ تو شرکت عقد میں چلا جائے گا، جس کی تفصیلات ہم نے گزشتہ مباحث میں پڑھی ہیں۔ یہاں جو مضاربت ہے اس میں سب کی طرف سے مال نہیں ہوتا، بلکہ مال ایک فریق کی طرف سے ہوتا ہے اور دوسرا پارٹنر ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ شرکت کی ایک مختلف صورت ہے جس کو فقہاء مضاربت کا نام دیتے ہیں۔ مجلۃ الاحکام العدلیہ کے اندر اس کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ المضاربۃ نوع شرکت کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے، شرکت علی شریکہ کمپنی کو کہتے ہیں آج کل، اور شرکت شین پر زیر اور را پر ساکن یہ عام شرکت اور پارٹنرشپ کو کہتے ہیں۔ تو المضاربۃ نوع شرکت علی ان یکون رأس المال من طرف والسعی والعمل من الطرف الآخر، کہ مضاربت شرکت کی ایک ایسی نوع، ایک ایسی قسم ہے کہ جس میں رأس المال یا سرمایہ ایک فریق کی طرف سے ہوتا ہے اور کوشش اور عمل دوسرے فریق کی طرف سے۔ جو مال والا آدمی ہوتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، اور جو عامل ہوتا ہے ورکنگ پارٹنر جو کام کرتا ہے اس کو مضارب کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر مضاربت کی اصطلاحی تعریف۔ جہاں تک یہ مضاربت کا جو لفظ ہے یہ عمومی طور پر فقہ حنفی کی کتابوں میں مضاربت کو مضاربت ہی کا نام دیا گیا ہے۔ دیگر کتابوں میں اور فقہ کی دیگر جو کتابیں ہیں شافعیہ، حنابلہ وغیرہ،
تو ان کے ہاں ان کو الگ الگ نام بھی دیے گئے ہیں. اسی لیے ان تمام تفصیلات کو اگر سامنے رکھا جائے تو بنیادی طور پر اس کے 3 مزید نام نکلتے ہیں. ایک تو مزاربت ہے مشہور، اور دوسرا نام ہے قراض، قاف کے زیر کے ساتھ، قراض. اسی طرح اس مزاربت کو مقارضہ بھی کہتے ہیں، مقارضہ. اور تیسرا اس کا ایک اور نام جو ہے وہ ہے معاملہ. تو یہ اس کے اور بھی نام ہے. باقی کتابوں میں، فقہ کتابوں میں مزاربت کو معاملہ بھی قرار دیا گیا ہے، قراض اور مقارضہ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال یہ خلاصہ ہوا کہ فقہ کے اندر مزاربت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک فریق کی طرف سے مال ہو اور دوسرے فریق کی طرف سے عمل ہو. مال والے کو رب المال اور عمل والے کو مضارب کہتے ہیں، اور جو سرمایہ ہوتا ہے، جو پیسہ لگایا جاتا ہے کاروبار کے لیے، اس کو رأس المال کہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر پہلے نقطے کا خلاصہ ہے اور تعارف. دوسری بات یا دوسرا نقطہ وہ ہے مزاربت کا ثبوت. عقد مزاربت بنیادی طور پر اس کا جواز ان تمام آیات سے ثابت ہے جن آیات میں رزق کمانے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ مزاربت بھی کاروبار کی ایک شکل ہے اور اس کے ذریعے سے بھی انسان حلال رزق کمانے کی ایک کوشش کرتا ہے. تو اس لیے کسب اور مال کمانے سے متعلق جو بھی قرآنی آیات ہے اس سے مزاربت کو ثابت کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس پر باقاعدہ واضح احادیث بھی موجود ہے کہ جس میں باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ باقاعدہ اس میں مزاربت کا باقاعدہ تذکرہ موجود ہے. مثلا ایک حدیث کا مفہوم ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں برکت ہے: ایک ادھار خرید و فروخت میں، دوسرا مزاربت میں، اور تیسرا بے کے لیے نہیں بلکہ گھر کے استعمال کے لیے جو اور گندم کو ملانا، یعنی گھریلو استعمال کے لیے جو اور گندم کو ملا کر استعمال کرنا. تو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں. سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ ثلاث فیہن البرکہ البیع الی اجل والمقارضہ واخلاط البر بالشعیر. تو اس طرح کے الفاظ استعمال جو ہے وہ حدیث میں ملتے ہیں، اور اس سے بھی علماء نے مزاربت کے جواز کو ثابت کیا ہے. اسی طرح علماء نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ مزاربت کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ کرام جو ہے وہ کرتے تھے، اور مزاربت کے جواز پر فقہا کا اجماع بھی ہے. تو لہٰذا عقلاً بھی یہ جائز ہونا چاہیے کہ یہ بھی شرکت ہی کی ایک صورت ہے مزاربت. لہٰذا مزاربت خلاصہ یہی ہے کہ شرعی دلائل سے مزاربت ثابت ہے. تیسرا جو نقطہ ہے ہمارا، تیسرا بنیادی پوائنٹ، وہ ہے مزاربت کی فقہی حیثیت. یعنی عقد مزاربت جو ہے اس کی فقہی تکییف یا فقہی حیثیت کیا ہے. کیا یہ عقود معاوضہ میں آتا ہے جیسے خرید و فروخت اور کرایہ داری یعنی اجارہ کا معاملہ، بے اور اجارہ وغیرہ، یا اس کے علاوہ کوئی اور عقد ہے یا شرکت ہے، یا کیا معاملہ ہے؟ مزاربت فقہی حیثیت مزاربت کی کیا ہے؟ تو اس بارے میں بنیادی طور پر فقہی کتابوں میں علماء کی 2 آراء سامنے آئی ہیں. ایک رائے جمہور علماء کی ہے. جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ عقد مزاربت بھی اجارہ ہی کی طرح ایک عقد معاوضہ ہے. جس طرح اجارہ ہوتا ہے کرایہ داری، کہ آپ ایک آدمی کو جو ہے کرایہ پر مکان دیتے ہیں یا کرایہ پر کسی مزدور کو رکھتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے کرایہ دیں گے. تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ مزارب کو آپ نے کاروبار کے لیے رکھا ہے، وہ کام کرے گا اور اس کی جو تنخواہ ہے وہ ایک خاص فیصد میں اس کو پروفٹ کی شکل میں ملے گی وہ تنخواہ، اور باقی جو ہے وہ انویسٹر کو پیسے ملیں گے. تو یہ بھی اجارہ ہی کی طرح ایک عقد معاوضہ ہے. ہاں البتہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اجارہ کے اندر تو وہ سروسز اور وہ منفعت معلوم ہوتی ہے جس کام اور جس سروسز کے لیے کسی کو اجارے پر رکھا جاتا ہے. مثلا آپ کسی کو مزدور رکھتے ہیں تو جس کام کے لیے مزدور رکھتے ہیں وہ کام تو معلوم ہوگا، تو وہ جو منفعت ہوتی ہے جس کے لیے اجارہ کیا جاتا ہے وہ معلوم ہوتی ہے، تبھی اجارہ صحیح ہوتا ہے. لیکن مزاربت کے اندر تو وہ صحیح نہیں، عمومی طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ مزارب جو ہے وہ کیا کام کرے گا، اور اگر معلوم بھی ہو تو عمومی طور پر وہ سروسز جو ہے وہ متعین نہیں ہوتی. تو اس لیے بنیادی طور پر تو یہ اجارے مجہولہ ہونا چاہیے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے اس حکم کو مستثنا قرار دیا گیا مزاربت سے، کہ بھئی مزاربت کو کے اندر یہ بات ضروری نہیں ہے، بس صرف اتنا کافی ہے کہ آپ ایک عمومی طور پر کاروبار کسی کے ساتھ کاروبار کا معاملہ کرے مزاربت کا، اگرچہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کام کرے گا، تو بھی اس کی اجازت دی گئی ہے.
دوسری رائے جو ہے وہ فقہائے حنابلہ اور انہی میں سے پھر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، ان سب حضرات کی رائے یہ ہے کہ مزاربت جو ہے یہ عقد معاوضہ یا اجارہ کی طرح عقد نہیں ہے، بلکہ یہ مساقات مزارعت کی طرح ایک قسم کی شرکت ہے اور مستقل عقد ہے. یعنی فقہی تکییف اس مزاربت کو کسی دوسرے کانٹریکٹ، کسی دوسرے عقد کی طرح قرار دینا، کسی دوسرے عقد پر منطبق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مزاربت بذات خود ایک مستقل کانٹریکٹ ہے اور اس کی اپنی ایک فقہی حیثیت ہے. جس طرح شرکت ایک عقد ہے، کاروبار پارٹنرشپ، مساقات ایک عقد ہے جس میں جو ہے وہ زمین کسی کو سیرابی کے لیے دی جاتی ہے، یا باغات جو ہے وہ دیے جاتے ہیں سیرابی وغیرہ کے لیے یا اس کے دیکھ بھال کے لیے، پھر پھل آپس میں تقسیم کیے جاتے ہیں. اسی طرح مزارعات ایک باقاعدہ مستقل عقد ہے جس میں زمین کسی کو دی جاتی ہے بٹائی پر. تو یہ جو مستقل عقود ہے، اسی طرح مزاربت بھی ایک مستقل عقد ہے اور اس کی اپنی ایک ذاتی فقہی حیثیت ہے کہ ایک کی طرف سے مال ہے، دوسری کی طرف سے عمل. تو یہ دوسری رائے ہے، فقہائے حنابلہ نے اس کو اختیار کیا ہے، لہٰذا یہ قیاس کے مطابق ہے ان کے ہاں، اور قیاس کے مطابق یہ جائز بھی ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پر تیسرے نقطے کا خلاصہ. جہاں تک چوتھا پوائنٹ ہے یا چوتھا نقطہ ہے وہ ہے مزاربت کا لزوم. یعنی کیا عقد مزاربت کا عقد لازم ہے یا جائز؟ بالفاظ دیگر جائز کا مطلب یہاں جو وہ جائز نہیں ہے جو آدمی جواز یا ناجائز کے مقابل میں ہوتا ہے، یہ وہ والا جائز ہے جو لازم کے مقابل میں ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر مزاربت کا عقد لازم ہے تو جیسے ہی مزاربت کا کانٹریکٹ شروع ہو جائے گا تو کوئی بھی فریق دوسرے کی رضامندی کے بغیر مزاربت کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ عقد خود بذات خود مکمل نہ ہو جائے. تو کوئی فریق اس کو ختم نہیں کرے گا، لازم عقد ہے. اور اگر یہ لازم نہ ہو، صرف جائز ہو، تو پھر ہر فریق کسی بھی ٹائم اس کانٹریکٹ کو کینسل کر کے ختم کر سکتا ہے، دوسرا راضی ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا بنیادی طور پر نتیجہ نکلے گا، یہ فرق نکلے گا. تو اس سلسلے میں فقہا کی دو آراء ہیں. پہلی رائے ائمہ ثلاثہ کی ہے، یعنی فقہائے حنفیہ، فقہائے شافعیہ اور فقہائے حنابلہ. ان کی رائے یہ کہ عقد مزاربت لازم عقد نہیں ہے. کوئی فریق کسی بھی ٹائم اس عقد کو ختم کر کے فسخ کر سکتا ہے اور جو ہے درمیان سے نکلنا چاہے نکلے. یا شرکت کا عقد ہے، مزاربت کا عقد جو ہے یہ بھی شرکت ہی کی طرح ہے اور کوئی لازم واجب نہیں ہے. اگرچہ عقد ہو چکا ہو اور کتنا بھی ٹائم رہ چکا ہو تو اس کو لازم نہیں قرار دیا کہ کوئی بھی فریق اس کو کسی بھی ٹائم ختم کر سکتا ہے. یہ ہے ان علماء کی رائے. دوسری رائے فقہائے مالکیہ کی ہیں. فقہائے مالکیہ کے ہاں بھی اصلاً عقد مزاربت جو ہے وہ ایک لازم عقد ہے، جو ہے لازم عقد نہیں ہے بلکہ جائز عقد ہے جمہور علماء کی طرح. لیکن انہوں نے پھر مختلف احوال میں حکم ذرا مختلف بتایا ہے. مثال کے طور پر ان کے ہاں یہ ہے کہ جب تک کاروبار شروع نہ ہوا ہو تو کوئی بھی فریق اس کو ختم کر سکتا ہے. صحیح. اسی طرح پھر دوسری حالت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ بھئی اگر مزارب نے مال مزاربت سے راستے کا خرچہ اور زاد راہ خرید لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی سفر شروع نہیں کیا، تو ایسی صورت میں یہ عقد جو ہے مزارب کے لیے لازم ہوگا لیکن رب المال کے لیے لازم نہیں، وہ ختم کر سکتا ہے. اگر کاروبار شروع کر لیا تو اس صورت میں دونوں فریقین کے لیے پھر یہ عقد لازم ہو جائے گا تاکہ کاروبار کمپلیٹ ہو جائے، مکمل ہو جائے. بہرحال یہ فقہا کی آراء ہے. معاصر علماء میں سے علماء نے جیسے کہ مجمع الفقہ اسلامی جدہ اور اس طرح شیخ تقی صاحب، ان حضرات نے توقیتی مزاربت کے نام سے یہ بحث کی ہے کہ مزاربت کے لیے کوئی ٹائم مقرر کیا جا سکتا ہے کہ اس ٹائم سے تک یہ عقد مزاربت لازم ہو. مثلا دو آدمی مزاربت کا عقد کرے اور یہ آپس میں طے کر لے کہ بھئی 1 سال تک، مثلا آج سے لے کر اگلے سال کے مثلا 1 جنوری 2023 تک کوئی اس عقد کو ختم نہیں کرے گا، یہ عقد لازم ہوگا. تو ان حضرات نے اس پہ بھی بحث کی ہے اور اس کی علماء نے گنجائش دی ہے کہ یہ جائز ہے. لہٰذا یہ باقاعدہ اگر اس طرح ایگریمنٹ طے ہو جائے تو پھر کوئی فریق اس ٹائم کے اندر اس معاملے کو ختم نہیں کر سکے گا. تو یہ ہے بنیادی طور پر مزاربت کے پہلے 4 عنوانات یا پہلی 4 بنیادی باتیں جو آپ کے سامنے آ گئی، اور مزید تفصیلات جو ہے وہ اگلی نشست کے اندر انشاءاللہ